वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया है। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की कीमतों और सार्फिन के बिलों के हवाले से अहम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की भी हिदायत की गई है। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मशावरत होगी। ख्याल रहे कि बिजली के भारी बिलों पर मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रही है। मुजाहिरीन ने कहा है कि पहले ही महंगाई के हाथों तंग हैं। बिजली के बिलों ने गुजारा मजीद मुश्किल कर दिया है। घर की एशिया बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा में मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 6 अफराद जहां भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैगन बटग्राम से मानसेरा आ रही थी कि हाथी मेरासी पैक रोड पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जहां भाग जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। कई मकामात पर शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए हैं। बिजली के बिल ज्यादा आने पर कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए। कराची के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। कराची के ताजरों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के मुजालिम खत्म ना हुए तो मार्केटों को इनके लिए नो गो एरिया बना देंगे। रावलपिंडी में कमेटी चौक के पर मुजाहिरीन ने धरना दिया और बिजली के बिल जलाए। गुजरावाला में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहिरीन ने गैप को ऑफिस का घेराव किया। पेशावर के इलाके मुस्लिम टाउन में मुजाहिरीन ने महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। नारोवाल, अटक, सरगोदा और हरीपुर समेत दीगर शहरों में भी महंगी बिजली पर एहतजाज किया गया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमरीका के साथ मस्बत और तामीरी ताल्लुक है। अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जरूरी नहीं अमरीका के साथ हर मामले पर इत्तेफाक हो। मुल्कों के दरमियान उमूर पर इत्तेफाक और इख्तिलाफ रहता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी है। हमने मिलकर आलमी अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए अमरीका से करीबी ताउन है। उनका कहना था कि अमरीकी मुआशरा एक मतनू हैसियत का हामिल है। गुज़िश्ता 200 बरसों में अमरीका ने जबरदस्त तरक्की की। बाकी मुल्कों के लिए अमरीकी तरक्की सीखने के मौके हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पहले हमारे पड़ोस में एक बड़ा सुपर पावर रूस मौजूद रहा, फिर अमरीका की क़यादत में मगरबी मुमालिक का बड़ा इत्तेहाद भी हमारे पड़ोस में रहा। मजीद कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे वसाइल इखराजात में तवाज़ुन ना होना है। उन्होंने कहा कि 70 की दहाई में भारत से पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए। 30 साल बाद वही लोग अपने मुल्क का कीमती असासा साबित हुए। जरूरी है हमारे नौजवान जहां भी जाएं कामयाब हों। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी महारत की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर अमरीकी माशरे में हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम में मौजूदा बहरानों पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां बंद करवाने का मुतालबा कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 ममालिक को खुसूसी खत में मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की तरफ तवज्जो दिलाई है। खत के मतन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा रहा है। इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। G20 ममालिक इंसानी हुकूक के मामलात को भारतीय हुकूमत के साथ उठाएंगे, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खत में लिखा कि भारत पर जोर दिया गया कि वो आलमी क़वानीन की पासदारी करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जाबिराना पॉलिसियां जारी रखी हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदियां आयद हैं। भारत इंसानी हुकूक की मुहाफिजों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करे। खत के मुताबिक इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर में दौरे की इजाजत दी जाए। भारत पर खुर्रम परवेज और इरफान मिराज की रिहाई के लिए जोर दिया जाए। याद रहे कि इंसानी हुकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज को नवंबर 2021 में बिलाजवाज हिरासत में लिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक रवा बरस सहाफी और इंसानी हुकूक के मुहाफिज इरफान मिराज को भी गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में वाज़े इजाफा देखने में आया है।
جبکہ بتاتے چلیں کہ سینکڑوں مسیحوں کو قتل کیا گیا، عبادت گاہوں کو تباہ کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمان سکھ اور دلت انتہا پسندی کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈنمارک حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بحرمتی کو غیر قانونی قرار دینے کے بل کی تجویز پر پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق بل قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں کی بحرمتی کو غیر قانونی قرار دے گا۔ بل قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں کی بحرمتی کو روکنے کی جانب درست سمت میں ایک قدم ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ مقدس کتابوں کی بحرمتی اور جلانا مذہبی منافرت کا ایک سنگین عمل ہے۔ آزادی اظہار رائے اور احتجاج کی آڑ میں مقدس کتابوں کی بحرمتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے کہا کہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اس سے قبل کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان پر حملے کا نہیں سوچا۔ انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک زمانے میں تفریح کا بنیادی ذریعہ ہی ریڈیو تھا، اس نے اس زمین کے لوگوں کو آگے بڑھایا۔ نگراں وزیر ثقافت قومی ورثہ جمال شاہ نے کہا کسی سیاسی کارکن نے ریڈیو پاکستان پر حملے کا سوچا بھی نہیں۔ 10 مئی کو بہت ظلم کیا گیا، یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے دعا کی کہ گمراہ لوگ دوبارہ انسان بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھانے والے عناصر پر بھی بات کرنی چاہیے، تاہم میرا نہیں خیال کہ جو وطن کو اپنا سمجھتا ہے وہ ڈالر کی طرف جائے گا۔ آگے بڑھے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی محکمہ محنت کو سخت ہدایت۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا محکمہ محنت مزدوروں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں غفلت کی مرتکب ہوئی ہے۔ مزدوروں کے لیے کورٹ کیس کی وجہ سے 21 بلین روپے ہائی کورٹ کے نظر کے پاس پیش ہوئے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ نے کیس کی صحیح پیروی نہیں کی، جس وجہ سے پیسے جاری نہ ہو سکے۔ کیس کی پیروی کی گئی ہوتی تو 21 بلین روپے جاری ہو کر مزدوروں پر خرچ ہو چکے ہوتے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ معمار میں مزدوروں کے فلیٹس کی 4 مہینوں میں مرمت کروا کر الاٹمنٹ کر دے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا ورکرز بورڈ شہید بے نظیر آباد اور سکھر میں مزدوروں کو 15 دن کے اندر فلیٹ الاٹ کر دے۔ زیادہ تر لیبر کالونیز غیر مناسب جگہ پر قائم ہونے سے صحیح معنوں میں آباد نہیں ہو سکی۔ محکمہ محنت کیسے مزدوروں کا ادارہ ہے جو مزدوروں کو اپنا حق دینے میں غفلت برت رہی ہے۔ میں مزدوروں کی کسی طرح کی حق تلفی برداشت نہیں کروں گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بھارت نے چاند پر قدم رکھا اور ہمارے حکمرانوں نے عوام کی گردن پر۔ سراج الحق نے اپنے تازہ بیان میں پاکستانی حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت نہ کریں، اس پر احتجاج کریں۔ سراج الحق نے سوال اٹھایا کہ جڑاوالا میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، بچوں پر تشدد، زیادتی، ملک میں مہنگائی، دہشت گردی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ غریب آدمی نے قرض نہیں لیا، حکمرانوں کی جائیدادیں بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ چھری IMF کی ہے اور ہاتھ حکمرانوں کا ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی عوام کی نجات دہندہ کے طور پر کھڑی ہے۔ کراچی کی عدالت نے کم سن بچیوں سے زیادتی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کم سن بچیوں سے زیادتی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا، جس میں جرم ثابت ہونے پر 2 مقدمات میں 2 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے کماڑی میں بچی سے زیادتی کے ملزم شریف کو عمر قید کی سزا سنائی اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ گزشتہ برس درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے دوسرے مقدمے میں سرجانی ٹاؤن میں بچی سے زیادتی کے ملزم طارق کو 10 برس قید بامشقت کی سزا بھی سنائی اور ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کے تبادلے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھ کر اپنے تبادلے کی درخواست کی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط میں سیشن جج ہمایوں دلاور کا کہنا تھا کہ ایک پارٹی کے چیئرمین کے خلاف فیصلہ دینے پر میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کی گئی، دنیا بھر سے مختلف لوگوں کی جانب سے دھمکیاں دی گئی، میرے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ سیشن جج کے مطابق میرے اہل خانہ کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، جبکہ حالیہ دورہ برطانیہ کے دوران بھی مجھے غیر مناسب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں دلاور نے درخواست کی کہ میرا جوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی عدالتوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا جائے۔
تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ترجمان قانونی امور نعیم پنجوتا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے، فوراً فیصلہ دینا چاہیے۔ ایک بیان میں نعیم پنجوتا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں قانون و انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، آئین معطل ہو چکا ہے۔ نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سیکشن 426 میں نوٹس جاری کرنے کا ذکر ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر کیوں نوٹس جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوٹس جو بھی گیا تو ریکارڈ طلبی کے لیے دوبارہ طویل نوٹس کیوں جاری نہیں کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے سماعت مقرر ہونے کے باوجود کیوں 2 دن کا مزید ٹائم دیا۔ سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈیوٹی جج راجا جواد عباس نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اے ٹی سی جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے باعث سماعت ڈیوٹی جج نے کی۔ ڈیوٹی جج راجا جواد عباس نے سماعت بغیر کارروائی 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 28 اگست کو ایمان مزاری کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی حضرت سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر آمد۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتح خانیہ کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، ٹاؤن چیئرمین نواز بروہی اور دیگر بھی میئر کراچی کے ہمراہ تھے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزار کے احاطے میں مگرمچھوں کو کھانا کھلایا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزار پر ملک اور خصوصاً سندھ کی ترقی کے لیے دعا کی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے حضرت سخی سلطان منگو پیر کے مزار پر سہولیت کا جائزہ بھی لیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ نے کہا ہے کہ پاک فوج کی قربانیاں دنیا کے امن کے لیے ہیں اور پاک فوج پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جانوں کی صورت میں بڑی قیمت ادا کر رہی ہے۔ جان میرٹ نے کہا کہ طالبان حقانی گروپ اور دوسری تنظیموں کو قابو کریں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو نہ روکا گیا تو پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا اہم ترین اتحادی اور فرنٹ لائن ملک بھی ہے۔ جان میرٹ نے کہا افغانستان کے مسئلے اور صورتحال پر اب بھی دنیا کی نظریں ہیں۔ یوکرین کی تعمیر نو میں پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیوں کے کردار کی حمایت کریں گے۔ پاکستان میں ماہر افرادی قوت یوکرین کی تعمیر نو کے لیے وہاں کام کر سکتی ہیں۔ بھارتی ریاست تمل ناڈو کے مدورائی میں ٹرین میں آگ لگنے سے 8 سیاح ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے کم از کم 8 سیاح اس وقت جھلس کر ہلاک ہو گئے جب بعد صبح مدورائی ریلوے یارڈ میں ایک نجی ٹرین کے کوچ کے اندر سلنڈر پھٹ گیا۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ ایک LPG سلنڈر جسے کوچ میں غیر قانونی طور پر اسموک کیا گیا تھا آگ لگنے کی وجہ بنا۔ صبح 5 بجے لگنے والی آگ پر 2 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ ہر سعودی فٹ بال کلب النصر کی جانب سے کھیلنے والے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے عربی زبان میں دلچسپی لیتے ہوئے مقامی زبان کے لفظ سیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو نے حال ہی میں عرب میڈیا کو انٹرویو دیا جس کا ترجمہ النصر فٹ بال کلب نے اپنے سوشل اکاؤنٹ ایکس پر شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق سٹار فٹ بالر کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے پچھلے سیزن میں کہا تھا کہ سعودی لیگ وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہو جائے گی اور دنیا کی ایک بہترین لیگ بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں بلانے کے لیے احساس دلانے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ النصر کی جانب سے شیئر کیے گئے انٹرویو کے آخر میں سنا جا سکتا ہے کہ میزبان کی جانب سے عربی سیکھنے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا جس کا جواب دیتے ہوئے کرسٹیانو رونالڈو نے عربی میں لفظ شکرن کہا جو مداحوں کو بھا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔